الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب کی کتاب کا۔ یہ اس کے جو مباحث ہیں وہ تو کر لیے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے۔ تو اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی کہ اصل چیز جو ہے ان الفاظ کے وہ معنی نہیں ہیں جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بلکہ وہ معنی ان معانی کو فوقیت حاصل ہے جو قرآن خود جو ہے اس کو متعین کرتا ہے، شریعت متعین کرتی ہے، یعنی اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد عرفی معنی، اور عرف جو ہے وہ بدلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عرف جو ہے جس عرف کی اہمیت ہے یا جس عرف کی حیثیت ہے وہ عرف ہے جو سیاق میں جس کی مطلب ریلیونس یا جو سیاق کے مطابق جو ہے وہ ریلیونٹ، اور اس کے بعد پھر لفظی معنی آتے ہیں، اور لفظی معنی بھی بدلتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب لفظی معنوں میں جو ہے ان معانی کی فوقیت ہے جو قرآن کے نزول کے وقت سمجھے جاتے تھے، لیکن جو ان سب چیزوں کو ٹرمپ کرتا ہے، یعنی ان سب چیزوں پہ جس کو فوقیت حاصل ہے، وہ اصطلاحی معنی جو قرآن خود متعین کرتا ہے، جو شارع خود متعین کرتا ہے۔ تو یہ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی طور پہ مطلب کتنا یہ صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر قرآن کا مفہوم قرآن کا سمجھنا جو ہے منحصر نہیں، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔ اب اس میں بھی مطلب یہ دعویٰ ہے بہت بڑا، اور اس میں کوئی اس سطح تک تو یعنی جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ مبہم جو یہاں تک کہ اپنی پوری الفاظ پوری وسعتوں کے ساتھ جو ہے یہ، تو اس پہ اگر غور کریں تو بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ کہہ رہے ہیں نزول قرآن کے وقت جو معنی سے جو بدل چلا ہر ایک تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں حفاظت ربانی سے، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی جو ہیں الفاظ کے معنی جو ہے اس کے پہلا جو اس میں جس میں فوقیت حاصل ہے معنی کو مرتب کرنے کے لیے وہ اصطلاحی معنی، یعنی حج، روزہ، حج، صوم اور صلاۃ مثلاً یا زکوٰۃ، یہ معنی جو ہے عربی زبان میں قرآن سے پہلے استعمال ہوتے تھے، لیکن قرآن نے ان کے معنی جو ہے اس کو ایک خاص معنی دیا۔ کبھی تو لفظی معنی سے اس کے معنی عموماً جو ہے لفظی معنی سے اس کے معنی جو ہے محدود کرتے ہیں، کبھی جو ہے اس کو وسیع بھی ہوتے ہیں۔ تو مثلا یہ ہے کہ حج کا مقصد جو ہے عربی زبان میں قصد ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کا معنی محض قصد نہیں ہے بلکہ خاص قسم کا قصد ہے، خاص حیت کے خاص شرائط کے ساتھ۔ تو قرآن ایک لحاظ سے جو لفظی معنی ہے وہ وسیع ہے قرآنی معنی سے ان معنی میں، لیکن صلاۃ میں عربی زبان میں صلاۃ کا مطلب دعا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں صلاۃ کا مطلب جو ہے ایک خاص حیت کے ساتھ ایک خاص عبادت ہے جس میں دعا بھی شامل ہے، اور ایسی بھی دعا سے
ماورا چیزیں بھی شامل ہیں. تو ان معنوں میں اس مثال میں جو ہے قرآن نے اس کے معنی کو وسعت دی. لغوی معنی جو اصطلاحی معنی ہے وہ لغوی معنی سے وسیع ہے. پھر یہ ہے کہ عرف جو ہے اور یہ بدلتا نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ شارع نے جو ہے دے دیا اصطلاحی معنی متعین ہے، عرفی معنی، اور پھر آتے ہیں لغوی معنی. یعنی لغت میں دابہ جو ہے ہر چیز جو زمین پہ رینگتی ہے اس کو عربی زبان میں دابہ کہتے ہیں. لیکن یہ کہ استعمال میں مطلب یہ کہ ہر چیز کو نہیں کہتے، وہ صرف چوپائیوں کے لیے محدود ہو گئے. تو یہ عرف نے اس کی تحدید کی، حالانکہ لغوی معنی میں لغوی معنی عرفی معنی سے وسیع. پھر تیسرا آتا ہے لغوی معنی، اور عرفی معنی جو ہیں بدلتے ہیں اور لغوی معنی بھی بدلتے ہیں. لیکن یہ جو تبدیلی ہے، پہلی تو یہ ہے کہ عربی زبان میں دوسری زبانوں کے بارے میں مقابلے میں بہت کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ علوم اسلامی ایسے مرتب ہو گئے ہیں، جو اس میں 4 علوم ہم نے ذکر کیے، صرف، نحو، لغت اور بلاغت کا علم، جو اس کا ٹریک لکھتے ہیں کہ یعنی اگر قرآن کے سمجھنے میں نزول قرآن کے وقت کے عرفی معنی یا لغوی معنی جو ہیں وہ ضروری ہوں، تو وہ لغت اور بلاغت اور علم صرف اور نحو اور علم ادب میں محفوظ ہے. یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے بار بار کہی. اچھا، اب پیچھے لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے واصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مفہومات کے لیے خاص ہو گئے، بدلتے چلے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دعوے بالکل اس عمومی معنی میں اس دعوے کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہاں تک کہ اپنی وسعت سے ہٹ کر نہایت بلکہ مبہم مفہومات کے لیے. تو اس میں بہت سے یعنی وہ بھی ہے ابہام یعنی عبارت میں. تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ وہ اصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر لفظ اپنی مفت سے اڑا کر نہایت مفہوم بلکہ مبہم، نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات تک کے لیے خاص ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک محض دعویٰ ہے، اور اگر اس دعوے کو مطلب یہ ہے کہ لٹرلی لیں تو یہ مطلب حفاظت قرآن کے برعکس جاتا ہے. اس کا یعنی کوئی اس کا جواب نہیں ہے اس دعوے کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ابہام ہے. مثلا یہ کہ یہ الفاظ جو محدود مفہوم کے لیے خاص ہوتے چلے گئے، تو مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ کس سطح پہ، اصطلاحی سطح پہ یا عرفی سطح پہ یا لغوی سطح پہ. پہلا ابہام تو اس دعوے میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عوام میں ہوئے یا علماء میں ہوئے، یا علماء میں ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ علماء فقہ میں یا علماء تصوف میں یا علماء تفسیر میں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تاکہ مطلب اس کو واضح کیا جائے، یعنی یہ کہ اس دعوے کا کوئی مقصود جو ہے واضح نہیں. تو اس لحاظ سے ایک واعظانہ بات ہے، اور واعظانہ حد تک یعنی لوگوں کو جھنجھوڑنے کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ایک فکر بنا دیں پھر مطلب یہ کہ وہ اجماع امت کے خلاف جائے گی، اور مطلب لوگ کو آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور آپ جو ہے ایک محدود جماعت بن کے رہ جائیں گے، ایک فرقہ بن جائیں گے. اور یہ مطلب ایک انقلابی جماعت کے لیے سب سے خطرناک بات ہے، کہ کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ اسلامی انقلابات جو ہمارے یہاں آئے ہیں، مثلا آپ دیکھیں افغانستان میں
وہ لوگ ٹھیٹ مطلب یہ ہے کہ راسخ العقیدہ علماء اور ان کے پیروکار ہیں. اگر سنی اور شیعوں میں بھی دیکھیں تو مطلب ایران میں جو ہے تو مطلب آیت اللہ خمینی مطلب ایک مین سٹریم شیعہ عالم ہے. تو آپ اسلامی انقلاب یعنی پریکٹیکلی بھی یعنی اصولوں کو چھوڑ بھی دیں تو پریکٹیکلی بھی اسلامی انقلاب کا کوئی امکان نہیں جب تک مطلب یہ ہے کہ آپ کی فکر جو ہے اجماع امت اور علماء کی جو فہم قرآن اور سنت ہے اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو. اس کی وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی ہے، ایک وجہ. اب اس میں ہے کہ مطلب عربی ذوق پر تو قرآن کے معنی کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ عربی الفاظ پر نہیں رکھی ایز سچ ٹو اسٹارٹ وتھ، یعنی ضمنی طور پہ. اور دوسرا یہ کہ وہ ذوق پر نہیں ہے کیونکہ وہ علوم میں مدون ہو گئی. تو جب علوم میں مدون ہو گئی تو پھر یعنی عرب بھی عجم بھی جو بھی وہ ان علوم کو پڑھیں گے اس کے مطابق جو ہے قرآن کا ذوق ان کو آ جائے. اور پھر قرآن کا ذوق مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے آتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے کوئی خالص یعنی خالص عربیت ہے کیا، یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ یہ خالص پن جو ہے یہ خود ایک مت ہے، ایک مت کو کیا کہتے ہیں پہلے بھی اس سوال کے یعنی ایک وہمی بات ہے. یعنی کوئی چیز خالص نہیں ہوتی، مطلب دنیا میں ہر چیزیں ملی جلی ہوتی. دوسری وجہ ہے کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الہ رب دین اور معنی وہ باقی نہ رہے جو نزول وقت قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے. وہ ٹھیک ہے، یعنی معنی اس لحاظ سے عرفی معنی بدل گئے کیونکہ کانٹیکسٹ بدل گیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ان الفاظ کے معنی جو ہے سمجھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ اصطلاح ہے، عرف نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عرف قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جو اس عرف کا فہم وہ عرف محفوظ ہے علوم اسلامیہ. یہ دو بات. تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں الگ سے. تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اسلامی سوسائٹی میں پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الہ رب اور دین و عبادت کے معنی باقی جو نزول وقت قرآن میں. تو نزول قرآن جو ہے اس کا کانٹیکس جو وہ تھا، لیکن اس کانٹیکس جو مکہ میں تھا. لیکن پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اور اس کو مطلب یہ کہ بعض اوقات اسباب نزول بھی کہ میں جو بات کرتے ہیں وہ یہ، لیکن یہ تفسیر کا یعنی اس اصولی تفسیر کا بنیادی یعنی اسباب نزول جو ہے قرآن کی آیات کو سمجھنے میں مددگار ہیں، بہت اہم ہیں. لیکن قرآن کے معنی جو ہیں اسباب نزول تک محدود نہیں عموماً، انلیس کوئی دوسرے اس کے لیے دلائل ہوں. وہ عمومی تو اس خاص کانٹیکس تک محدود نہیں ہوتے، گو کہ اس خاص کانٹیکس میں ان کو سمجھنا جائے، اس سے اس کے فہم میں جو ہے مدد ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو قرآن کی تنزیل ہے واقع پہ اور نئے کانٹیکس پہ، وہ جو ہے ہمیشہ نئی ہوتی ہے، اور اس میں اس تنزیل کے نتیجے میں جو ہے قرآن کے جو معنی ہیں اس کانٹیکس میں جو ہے واضح ہوتے ہیں. یعنی واقعہ خود جو ہے اس بات کو کا ثبوت دیتا ہے آسمانی. تو اس لحاظ سے جو نزول قرآن کے وقت جو کانٹیکس تھا وہ اہم تو ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلی بات یہ لیکن یہ کہ وہ کانٹیکس جو ہے قرآن کے معنی کو محدود نہیں کرتا، قرآن کے معنی کو ایکزوسٹ نہیں کرتا، قرآن کے معنی کو ایکزوسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں یعنی کا احاطہ نہیں کرتا. انہی معنوں میں قرآن جو ہے ایک عالمگیر اور رہتی دنیا کا پیغام ہے کہ ہر نئے کانٹیکس
کے لیے اس میں جو ہے ایک پیغام ہے. اسی معنی میں مطلب یہ کہ جو نزول قرآن اور تنزیل قرآن تنزیل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو واقع پہ امپلیمنٹ کرنا. جیسے کہ اس شعر میں ہے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی طرف منسوب ہے میرا خیال ہے، نحن ضربناکم علی تنزیل فالیوم نضربکم علی تعویلہ. تو اس میں یہ تنزیل کا مطلب نزول بھی ہے اور تنزیل کا مطلب تعویل بھی ہے، اور تعویل سے یہاں مراد جو ہے واقع پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا. یہ فتح مکہ کے وقت جو فرمایا. تو نزول قرآن جو ہے وہ تو ایک خاص کانٹیکس میں ہوا، اور وہ کانٹیکس نزول قرآن کو سمجھنے میں ممد و معاون ہے. لیکن وہ کانٹیکس جو ہے قرآن کو نہ تو اس کے معنی کو جو ہے ایکسہاسٹ نہیں کرتا، بلکہ ہر نئے واقعے پہ جو قرآن کی امپلیمنٹیشن یعنی اس کی تنزیل یا اس کی تعویل، اس کے نتیجے میں قرآن کا اس خاص واقعے کے مطابق جو ہے فہم جو ہے واہ ہوتا ہے. یہی فہم قرآن ہے مثلا. تو اسلام کے سمجھ جو ان کے لیے لا رب دین وہ معنی باقی نہ رہے. تو پہلی بات یہ مطلب یہ کہ آپ وہ معنی باقی نہ رہے ایز اے لیونگ ایکسپیرئنس تو صحیح ہے، کیونکہ ان کے وہ کانٹیکس نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معنی جو ہیں علوم اسلامیہ میں محفوظ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں الگ سے. تو نزول قرآن کے وقت اس کی وجہ خالص عرب کی، اور دوسری وجہ اسلام کی سمجھ جو لوگ ان کے لیے لا رب دین اور عبادت کے وہ معنی باقی نہ رہے. ایز اے لیونگ ایکسپیرئنس اور ایز اے لیوڈ ایکسپیرئنس ان کے زندگی کی حقیقت وہ معنی جو خاص تھے نزول قرآن کے کانٹیکسٹ کے لیے وہ ان کی زندگی کا جز نہیں رہا، کیونکہ معاشرہ تبدیل ہو گیا. اب ایک مسلمان معاشرہ ہے تو اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن کے معنی جو ہیں ظاہر ہے ان کا کانٹیکسٹ مختلف ہے. تو اگر نزول قرآن کا کانٹیکس ان کا کانٹیکس نہیں رہا تو یہ تو ایک فطری بات ہے، ہم اس زمانے میں نہیں رہ رہے. تو لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس سے دو نتیجے، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہمارے لیے قرآن کے معنی سمجھنا مشکل ہو گیا، یہ غلط بات ہے. کیونکہ قرآن کے معنی جو ہیں اس کانٹیکس تک محدود نہیں ہیں، اور اس سے یہ معنی نکالنا بھی غلط ہے کہ اس کانٹیکس میں وہ کانٹیکس جو تھا عرب قرآن کے نزول کے وقت، جس حد تک وہ قرآن کے بنیادی فہم کے لیے ضروری ہے، وہ کانٹیکس جو ہے محفوظ ہے علوم اسلامیہ. یہ دو چیزیں، انہی دو وجوہ یعنی انہی دو وجوہ کی بنیاد پر عربیت کی کمی اور کانٹیکس کے دور آخر. اب دور آخر کے انہوں نے نہ کوئی مثال دی ہے. تفسیر قرآن میں الفاظ کے تحیہ اصل معنی لغوی کے بجائے ان معنی سے کی جانے جو مسلمان سمجھتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ لغوی معنی ایک ڈٹرمنٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور وہ بھی تیسرے نمبر کا، جیسے کہ ہم نے کہا. تو اصطلاحی معنی جو اور عرفی معنی، اس کے بعد تیسرا جو ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں. تو مطلب یہ کہ مسلمان کون، اس میں بھی اہم بات ہے. یعنی ایک عام مسلمان کی سمجھ کا تو کوئی اعتبار نہیں.
اہل علم کی، تو اگر اہل علم جو ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام علماء جو ہے ان کے لیے قرآن کا فہم سمجھنا ناممکن ہو گیا یا مشکل ہو گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ لفظ الہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی سمجھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ تفسیر سے مثال دیں، مطلب اور ایک تفسیر والے نے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے دین کو دھرم اور مذہب کے مقابلے کا لفظ طاغوت کا ہم بت کا، یعنی یہ اب وہ اپنے حالات کو نوٹ میں کچھ مولانا مودود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یعنی مغربی تہذیب کے غلبے کے بعد اور استعمار کے بعد یہ کچھ ہو گیا تھا، کیونکہ لوگ جو ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے لگے اور مغربی تصور مذہب وغیرہ سے متاثر ہوئے اور سیکولرزم سے متاثر ہوئے، تو یہ چیزیں آئیں۔ لیکن مولانا مودودی اپنے واقعے کو یونیورسلائز کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہر ایک پر لاگو ہے۔ یہی ہے کہ چند مسلمان علماء یا چند مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کا فہم جو ایک خاص استعمار کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام مسلمان علماء کا فہم ہے، یا تمام تفسیر، یا یہ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایسا ہو گیا کہ قرآن کے معنی سمجھنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک فطری بات ہے کہ عالم اپنے تناظر کو دیکھتا ہے، اپنے کانٹیکس کو دیکھتا ہے، تو اس میں قرآنی فکر کے خلاف فکر کو دیکھتا ہے اور قرآن کی غلط تشریح و تعبیر کو دیکھتا ہے، اور یا قرآن کی محدود تشریح و تعبیر کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے خلاف جو ہے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس فطری رد عمل کو پھر جو ہے ایک علمی بنیادوں پہ جب آپ کھڑا کرتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تاثرات کو جو ہے علم کا نام نہیں دے سکتے، اور اس کا مطلب ایک اس کے لیے آپ کو جو ہے یعنی کے لیے گہری تحقیق اور دلائل کی ضرورت ہے۔ تو یہاں رکتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ اگلی بار مقدمے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔